ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ جوہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب نے، قطر نے اپنے آپ کو ریسٹرین رکھا جو تعلقات اسرائیل کے ساتھ تھے، لیکن کیا وجہ کیا ہے کہ یو اے ای کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، باتیں گردش کر رہی ہیں؟ یہ تک اطلاعات ہیں کہ جو اسرائیلی میڈیا کی جانب سے پھیلائی گئیں کہ موساد کے جو چیف ہیں انہوں نے 2 بار دورہ کیا ہے اس جنگ کے دوران۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جس وقت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے پھر اس طرح کی بات کو کرنا اور میڈیا کی طرف سے اچھالنا، کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا لڑوانا چاہ رہے ہیں اس وقت، یو اے ای کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل؟ جی دیکھیں، ایک طرف تو ٹھیک ہے، ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں ابراہیم اکارڈز کے بعد، جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور ان کے درمیان دیکھیں ایک تو بائیلیٹرل ہے، 2 طرفہ تعلقات ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ I2U2 میں بھی اکٹھے ہیں جو کہ ایک اہم آرگنائزیشن ہے، تو ایک وہ اسٹریٹجک ایلیمنٹ بھی ہے اس میں۔ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے، ابھی آئرن ڈوم جو ہے اسرائیل نے وہاں پہ نصب کیا ہے، جو ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے وہاں پہ، جو کہ دنیا کا جدید ترین ہے۔ تو بالکل دفاعی شعبے میں بھی ان کے تعلقات کا یہ عالم تو ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اسرائیل سازشیں کرتا رہتا ہے، اور انہوں نے جو امبیرس کرایا یو اے کو، اس طرح کی چیزیں بتا کہ اس وقت وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ ایک جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے، زیادہ اہم یہ ہے کہ اسرائیلیز نے یہ کہا، تو اس کا مطلب ہے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ ہے مسلمان ملکوں کو لڑانا، اور یہ چیز تو میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں کہ اسرائیل اس وقت سب سے بڑا اسپوائلر ہے۔ اس وقت جو ملک نہیں چاہتے کہ یہ جنگ رکے، وہ اس میں سب سے زیادہ سر فہرست جو ہے، سب سے نمایاں وہ اسرائیلی ہے۔ یہ سارے فریق جو ہیں اس وقت سب کو سوٹ کرتا ہے کہ جنگ رکے، امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے باوجود، کیونکہ دیکھیں نقصان امریکہ کا بھی خاصا ہوا ہے اس میں ابھی تک، اور پولیٹیکلی بھی ظاہر ہے بالکل ٹرمپ کو سوٹ نہیں کرتا، اقتصادی طور پہ بھی امریکہ میں نقصان ہو رہا ہے، اور پھر گلوبلی یہ بڑی ان پاپولر جنگ ہے، امریکہ میں بھی بہت ہی ان پاپولر ہے، ایران کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پھر خلیجی ممالک کا تو خواہ کا نقصان ہوا ہے، وہ تو اس میں شامل بھی نہیں تھے، لیکن یہ صحیح ہے انہوں نے بہت ہی ریسٹرینٹ بھی دکھائی ہے، اور بہت سمجھداری کی بات تھی یہ، اور ہے بھی ابھی تک۔ لیکن اگر یہ جنگ دوبارہ سے پھر شروع ہو جاتی ہے، یہ کانفلکٹ دوبارہ ملٹری اس پہ جاتا ہے، مینز پہ، تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو مسلمان ملکوں کا ہوگا۔ دیکھیں ایران کی طرف سے جو ڈرونز اور وہ فائر کیے گئے میزلز، اس کا 85% جو ہے نا وہ تو خلیجی ممالک پہ فائر کیا گیا، اس وجہ سے بھی کہ وہاں پہ چلیں وہ امریکن بیسز ہیں وہاں پہ، لیکن اسرائیل پہ تو صرف 15% فائر ہوا ہے نا، تو اسرائیل کو تو وہ تو چاہتا ہے کہ یہ آپس میں ملک لڑیں، ایران مزید کمزور ہو، ان کو موقع ملے، بیکاز ان کو موقع تو یہ 30-40 سال کی محنت کے بعد ملا کہ کوئی امریکی صدر مانا ہے اس بات پہ کہ ان کو اجازت دے کہ اسٹرائکس کرنے کی، اور خود اس میں شامل ہو، تو وہ تو اس موقع سے بالکل میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں اس کو، وہ چاہتے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی ایران کی کم کر سکیں، اس کو ڈیگریڈ کر سکیں، وہ کریں، اور وہ تو بالکل امپیونٹی سے اس کو کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ایران ریٹیلیٹ کرے، اور سب سے زیادہ ایران کے لیے ریٹیلیٹ کرنے میں آسانی بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں اسرائیل تو ان سے دور ہے کافی، خلیجی ممالک تو ان کے آلموسٹ ہمسائے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی سمندری پٹی ہے اس میں، لیکن کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، تو اس لیے بالکل یہ کوشش اسرائیل کی ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں بار بار جو چیزیں رک جاتی ہیں تو اس کی سب سے زیادہ جو اہم وجوہات ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران میں بھی تھوڑا سا نقطہ نظر کا فرق ہے، جو ماڈریٹس ہیں، جو پریگمیٹسٹ ہیں، ان کے بیچ میں اس سے بھی تھوڑے سے معاملات، پھر امریکہ کا اصرار جو ہے نیوکلیر ایشوز پہ، کیونکہ خصوصاً وہ جو 440 کلو گرام کا معاملہ ہے افزودہ، جو 60% یورینیم ہے جو دفن ہے وہ ناتانز اور فردو اور سوہان کی سائٹس میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سسپینشن کی بات ہے، وہ چاہتے ہیں سسپینشن ہو زیرو انریچمنٹ کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی بھی وہ ریڈ لائنز کی وجہ سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں تو بہت ہی نمایاں طور پہ شامل ہے، لیکن مذاکرات کی میز پہ تو نہیں ہوتا، تو امریکہ کو پھر ان کی ریڈ لائنز دیکھنی پڑتی ہیں، اور وہ انفلوئنس کرتے ہیں امریکہ کی جو نیگوشیٹنگ اسٹریٹجی ہے، اور جو نیگوشیٹنگ وہاں پہ جو بارگیننگ ہوتی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ملک یہ سمجھیں اس وقت کہ اسرائیل کی کوشش کیا ہے۔ اسرائیل کی کوشش بالکل یہ ہے کہ ان کی دوبارہ سے لڑائی ہو، اور یہ دوبارہ سے جو دونوں آپس میں جو ہے نا، بلکہ وہ تو چاہیں گے خلیجی ممالک اس جنگ میں ایکٹیولی شامل ہو جائیں، جو ابھی تک وہ نہیں ہوئے، اس صورت میں وہ تو چاہیں گے کہ مزید نقصان ہو دونوں کا، تاکہ ان کو پھر جو ہے اس ریجن میں اپنا انفلوئنس جو جمانے کا موقع زیادہ ملے۔
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مختصراً کچھ ہی وقت رہ گیا ہے, آپ یہ بتا دیے گا کہ آخر میں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے برکس کا جو اجلاس چل رہا ہے اس سے زیادہ تر امیدیں وابستہ کرنا غلط ہوگا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی موجود ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ رابطہ رکھا گیا ہے ایران کے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ کئی بار ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ ہو چکا ہے. کیا سعودی عرب کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جو اس وقت یو اے ای اور ایران کے درمیان جو فاصلہ ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں مستقل رابطہ ہو رہا ہے. عباس عراقچی صاحب انہیں فون کرتے ہیں, ان کی طرف سے کال آتی ہے, اور اس کے درمیان میں جو اصل ویریبل ہے نا جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. آج وہ سی این این کے بڑے اچھے ہوسٹ ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, اب نام میرے ذہن سے یکدم سلپ ہو گیا ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں, شکر ہے اب امریکہ میں وہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو 3 لینڈ ماسز ہیں اس میں یوریشیا ہے, ساؤتھ ایشیا ہے, ویسٹ ایشیا. پاکستان کی اہمیت بڑی بن رہی ہے بیکاز ایک نیا اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ریجنل پالیٹکس میں, اور جو کچھ افغانستان میں چل رہا ہے, جو کچھ ایران کے معاملے میں چل رہا ہے, اور چائنا اور امریکہ کے درمیان میں جو ایک قسم کی ٹریڈ کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہے, تو اگین پاکستان کی اہمیت بڑھتے ہوئے اس میں نظر آ رہی ہے. ایک تو یہ سلسلہ ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بالکل ایمبیسڈر صاحب نے بجا طور پہ فرمایا کہ جو ایران نے جو ہٹ کیا ہے وہ گلف کے ممالک کو کیا ہے بیکاز ان کو اسرائیل پہنچنا مشکل ہے, لیکن اس میں اب جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں زیادہ تر فالس فلیگ آپریشن ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے. دوسرا یہ کہ ایران کے طرف سے موقف یہ آ رہا ہے کہ جے سی پی او کے ذریعے ہم نے 8 ٹن یورینیم دی رشیا کو کیسپین کے تھرو, وہ معاہدہ 2 سال بھی نہیں چل سکا, تو اب 4.5 کلو ہم اگر دیں, 400-450 کلو دے دیں یورینیم, تو یہ پھر ہمارے پاس بارگیننگ چپ نہیں رہتی. اور یہی وجہ ہے کہ ایران اس وقت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. اور پھر خود امریکہ میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیا ایران ان کے لیے ڈائریکٹ سیکیورٹی تھریٹ ہے, تو جواب ہے نہیں. اور یہ اسرائیل اور نیتنیاہو ڈریگ کر کے ان کو لے کر آئے ہیں. لیکن اب سمجھداری یہ ہے, جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, سمجھداری یہ ہے خطے کے ممالک کی, چاہے وہ عرب ممالک ہو یا ایران ہو, کہ کیا یہ جو اسرائیلی بچھایا ہوا ٹریپ ہے, اس ٹریپ میں آپ مزید پھنسنا چاہتے ہیں یا اس سے نکل کر کم از کم آپ خطے میں اسٹیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ صورتحال مختلف ہوگی. دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر کے دورہ چین کے کیا نکلتے ہیں, اور عباس عراقچی صاحب اس وقت بھارت میں موجود ہیں, تو برکس اجلاس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ناظرین یہاں پر لیں گے پروگرام میں ایک بریک. جوہر سلیم صاحب سابق سیکرٹری خارجہ اور ڈاکٹر منور حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ.